افادہ لم یکن وَإِن یکن گاہے نون را حذف کردہ لم یکو وَإِن یکو میں گوین وَإِن حذف را خلاف قیاس گفتان جناب استادی غفر اللہ لہ تقریر قاعدہ برائے عام فرمودد وَإِن کہ ہر نون کے در آخر فعل ناقص واقع شود حین دخول جوازم جائز است کہ حذف گردد و ہر چند کے این قاعدہ منحصر در ہمی یک فرد است لیکن کلیت را انحصار در فرد واحد مضر نیست۔ اب کل ہم نے یہ افادہ شروع کیا تھا کہ لم یکن اور این یکن کانا یکونو یکونو پر جب لم داخل ہوا تو لم کی وجہ سے آخر کو ساکن کیا، جزم دیا، اور پھر اجتماع ساکنین ہوا، اس وجہ سے واو حذف ہو گیا۔ جب واو حذف ہو گیا تو لم یکن، اور اگر ان داخل ہو تو ان بھی کیا کر دیتا ہے؟ جزم دیتا ہے، ان شرطیہ بھی جزم دیتا ہے۔ تو کبھی کبھار جو ہے لم یکن اور این یکن سے نون کو بھی حذف کر دیتے ہیں اور لم یکو اور این یکو پڑھتے ہیں، لم یکو اور این یکو پڑھتے ہیں۔ تو دوسرے صرفیوں نے اسے خلاف قیاس کہا، انہوں نے کہا کہ یہ خلاف قیاس ہے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے استاد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اس حوالے سے وہ قاعدہ تقریر فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر نون جو فعل ناقص کے آخر میں واقع ہو، ہر وہ نون جو فعل ناقص کے آخر میں واقع ہو تو جب جوازم داخل ہوں اس پر، جب جوازم اس کلمے پر داخل ہوں تو پھر اس نون کو حذف کرنا بھی جائز ہے، اس نون کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو کانا یکونو کے علاوہ کوئی ایسا فعل ناقص نہیں ہے جس کے آخر میں نون آتا ہو، جس کے آخر میں نون آتا ہو، صرف یہ یکونو ہے، کانا یکونو۔ تو اب یکونو، کانا یکونو، یکونو پر جب لم داخل ہوا تو واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا، لم یکن ہوا، پھر اس کے آخر سے نون کو، اب یہ قاعدہ بیان کیا کہ ہر وہ نون جو فعل ناقص کے آخر میں واقع ہو تو جوازم کے دخول کے وقت اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہ قاعدہ نہیں ہے، اب قاعدے کے مطابق ہو گیا۔ دوسرے صرفی کیا کہتے ہیں کہ خلاف قیاس ہے۔ مصنف علیہ رحمہ کے استاد نے کہا کہ یہ قاعدہ ہے، وہ قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ نون جو فعل ناقص کے آخر میں آئے تو جب جوازم اس پر داخل ہوں گے تو اس نون کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ دیکھیے افادہ در لم یکن و این یکن گاہے نون را حذف کردہ، لم یکن اور این یکن میں کبھی نون کو حذف کر کے لم یکو و این یکو میں گوین لم یکو اور این یکو کہتے ہیں، و این حذف را خلاف قیاس گفتان، اور اس حذف کرنے کو خلاف قیاس کہا ہے، صرفیوں نے خلاف قیاس کہا ہے۔ جناب استادی غفر اللہ لہ، جناب میرے استاد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تقریر قاعدہ برائے عام فرمودن، اس کے لیے قاعدے کی تقریر فرماتے ہیں، اس کے لیے قاعدے کی تقریر فرماتے ہیں۔ وَعَئِن، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر نون کے در آخر فعل ناقص واقع شود، کہ ہر وہ نون جو فعل ناقص کے آخر میں واقع ہو حین دخول جوازم، جوازم کے دخول کے وقت، حین مانے وقت، حین دخول جوازم، جوازم کے دخول کے وقت، داخل ہونے کے وقت، جائز ہے کہ حذف گردد، کہ وہ نون کیا ہو جائے؟ حذف ہو جائے۔ وہ ہر چند کے این قاعدہ منحصر در ہمی یک فرد است، اور اگرچہ کہ یہ قاعدہ منحصر ہے ایک فرد میں۔ اب یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے ایک ایسا قاعدہ بنایا ہے کہ جس کا صرف ایک ہی فرد ہے، اس قاعدے کا صرف ایک ہی فرد ہے، تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہر چند اگرچہ این قاعدہ منحصر در ہمی یک فرد است، اگرچہ یہ قاعدہ منحصر در ہمی یک اسی ایک فرد میں منحصر ہے، لیکن کلیت را انحصار در فرد واحد مضر نیست، لیکن کلی ہونا قاعدے کے کلی ہونے کا انحصار در فرد واحد، ایک فرد واحد میں مضر نیست، نقصان دہ نہیں ہے۔ کسی ایک قاعدے کا ایک فرد میں انحصار یہ نقصان دہ نہیں ہے۔
تخلف بعض جزیات در حکم مزرس، تخلف بعض جزیات، بعض جزیات کا تخلف پیچھے رہ جانا، در حکم حکم میں، مزرس یہ نقصان دہ ہے کہ ایک قاعدہ آپ نے بنایا اور اس قاعدے کے تحت بعض افراد قاعدے کے تحت آ رہے ہیں اور بعض افراد قاعدے کے حکم کے تحت نہیں آ رہے، تو یہ جو ہے نقصان دہ ہے کہ بعض جزیات قاعدے کے مطابق ہیں اور بعض جزیات قاعدے کے مطابق نہیں ہو رہی، وہ حالانکہ شرطیں سب پوری ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ قاعدے کے حکم کے مطابق نہیں ہو رہی، قاعدے کے حکم سے نکل جاتی ہیں، تخلف پیچھے رہ جاتی ہیں، باہر رہ جاتی ہیں، بعض جزیات بعض افراد قاعدے کے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو یہ جو ہے نقصان دہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نقصان دہ۔ ایک فرد کا قاعدے کا ایک فرد میں انحصار یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ تخلف بعض جزیات در حکم مدرس، تخلف معنی پیچھے رہ جانا، بعض جزیات کا پیچھے رہ جانا در حکم حکم میں مزرس یہ نقصان دہ ہے، بس اور بس۔ ونظیر این تقریر، اور اس تقریر کی نظیر کہ قاعدے کا ایک فرد میں انحصار مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے جی، اس کی مثال، اس تقریر کی مثال بعض محققین بعض محققین کی تقریر ہے قاعدہ را، اس قاعدے کے لیے، قاعدے کے لیے کی تقریر ہے، وہ کیا ہے؟ در لفظ یا اللہ، لفظ یا اللہ میں کہ باثبات حمزہ بحرف ندا میں آیت، کہ اثبات حمزہ کے ساتھ بحرف ندا، حرف ندا کے ساتھ میں آیت آتا ہے، یعنی این کہ اس میں جلالت کے لفظ اللہ کے شروع میں، اس میں جلالت کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے۔ یہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ وصلی ہے، اور حمزہ وصلی جو ہے وہ درمیان کلام میں حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اب اللہ پر آپ داخل کریں، با داخل کریں، باللہ، تاللہ، للہ، هو اللہ، من اللہ، تو یہ درمیان کلام میں حمزہ جو ہے حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، لیکن جب لفظ یا اللہ پر، لفظ اللہ پر آپ حرف ندا یا داخل کریں تو پھر یہ حمزہ گرتا نہیں ہے، یہ اللہ نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ یا اللہ، تو یہ حمزہ جو ہے حذف نہیں ہوتا، گرتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ قاعدہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ونظیر این تقریر، اور اس تقریر کی نظیر مثال بعض محققین قاعدہ را، بعض محققین کی تقریر ہے قاعدے کے لیے، قاعدے کی در لفظ یا اللہ، لفظ یا اللہ میں کہ باثبات حمزہ بحرف ندا میں آیت، کہ وہ حمزہ کے اثبات کے ساتھ حرف ندا کے ساتھ آتا ہے، یعنی این کہ اب وہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یعنی این کہ ہر الف و لام، یعنی یہ ہے کہ ہر الف و لام کے در اسم از اسماء الہی بعد حذف حمزہ بجایش قائم شدہ، وہ یہ ہے کہ ہر وہ الف لام کہ جو اسماء الہی میں سے کسی اسم میں بعد حذف حمزہ، حمزہ کے حذف کے بعد بجایش قائم شدہ، اس کی جگہ پر قائم ہو جائے، بجایش قائم شدہ باشد، اس کی جگہ پر قائم شدہ باشد، قائم ہو گیا ہو، یعنی اس کی جگہ پر آ گیا ہو، بوقت دخول حرف ندا، حرف ندا کے داخل ہونے کے وقت حمزہ قطعی شدہ، تو وہ حمزہ کیا ہو جاتا ہے؟ قطعی ہو جاتا ہے۔ لفظ اللہ، اس کا جو یہ حمزہ وصلی ہے، لیکن جب حرف ندا داخل ہو تو یہ قطعی بن جاتا ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی اسم کے اندر الف لام آیا ہو حمزہ کے بدلے میں، حمزہ کو حذف کر کے اس کی جگہ پر کیا لائے ہوں؟ الف لام لائے ہوں، تو پھر جب اس پر حرف ندا داخل ہوتا ہے تو وہ الف لام، جیسے لفظ اللہ، لفظ اللہ ہے، تو یہ الہن تھا، کیا تھا؟ الہن تھا، حمزہ کو حذف کر کے اس کی شروع میں کیا لے آئے؟ الف لام لے آئے، حمزہ کو حذف کر کے اس کے شروع میں الف لام لے آئے، اور لام کا لام میں پھر ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ، تو یہ لفظ اللہ اسماء الہی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو صرف ایک ہی یہ اسم الہی ہے جس کے اندر یہ قاعدہ داخل ہو رہا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے
کہ جس میں حمزہ کو حذف کر کے اور اس کے شروع میں الف لام لایا گیا ہو. تو یہی ایک نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے. تو اس کے شروع میں حمزہ کو حذف کر کے اس کے شروع میں الف لام لائے. ایک منٹ. جی تو وہ ہر وہ الف لام جو اسماء الہی میں سے کسی اسم میں حمزہ کو حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ پر قائم مقام ہو گیا ہو تو حروف ندا کے داخل ہونے کے وقت وہ حمزہ جو ہے قطعی ہو جاتا ہے. وہ حمزہ قطعی ہو جاتا ہے. دوبارہ دیکھیے یعنی ای کے اب وہ قاعدہ کیا ہے؟ یعنی ای کے ہر الف و لام ہر وہ الف لام کے در اسم از اسماء الہی جو کسی اسم میں اسماء الہی میں سے کسی اسم میں بعد حذف حمزہ کو حذف کرنے کے بعد بجایش قائم شدہ باشد اس کی جگہ پر قائم مقام ہو گیا ہو بوقت دخول حرف ندا کے دخول کے وقت حمزہ آن قطعی شدہ وہ حمزہ جو ہے قطعی ہو گیا. قطعی شدہ باقی ماند قطعی ہو کر باقی رہتا ہے. بوقت دخول حرف ندا کے دخول کے وقت حمزہ آن قطعی شدہ باقی ماند وہ حمزہ قطعی ہو کر باقی رہتا ہے. این کلیہ ہم منحصر در لفظ اللہ است و بس. اور یہ کلیہ یہ قاعدہ بھی این کلیہ ہم یہ کلیہ بھی منحصر در لفظ اللہ است یہ بھی لفظ اللہ میں منحصر ہے و بس اور بس. تو لفظ اللہ پر آپ دوسرے حروف داخل کریں. شروع میں با لے آئیں تا لے آئیں لام لے آئیں جی میم لے آؤ اور اسی طرح لا لے آؤ الا اللہ جی اسی طرح جو ہے میم لے آؤ ماللہ باللہ تاللہ للہ فاللہ هو اللہ. تو یہ حمزہ حذف ہو جاتا ہے. لیکن جب اس پر حرف ندا داخل ہو تو یہ حمزہ قطعی ہو جاتا ہے. جیسے یا اللہ تو پھر یہ حذف کیوں نہیں ہوا؟ تو پھر اس کے لیے قاعدہ محققین قاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ ہر وہ اسماء الہی میں سے ہر وہ اسم جس کے شروع میں حمزہ کو حذف کر کے اس کی جگہ پر اس کے بدلے میں اس کے عوض میں الف لام لایا گیا ہو تو پھر جب اس پر حرف ندا داخل ہوتا ہے تو وہ حمزہ قطعی ہو جاتا ہے. وہ حمزہ بھی قطعی ہو جاتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر وہ پھر ہم نے غور کیا کہ اسماء الہی میں سے لفظ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا اسم نہیں ہے جس کے شروع میں الف لام حمزہ کے عوض میں آیا ہو. یہ ایک ہی ہے. تو آپ دیکھیں قاعدے کا ایک فرد میں انحصار یہ نقصان دہ نہیں ہے بلکہ نقصان دہ یہ ہے کہ قاعدے کے بعض جزیات تو قاعدے کے مطابق ہوں اور بعض جزیات کا تخلف ہو تو یہ پھر یہ قاعدہ کلیہ کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے. احمد آپ کو بھی سمجھ میں آیا؟ دیکھیے افادہ یا مبدل از حمزہ چون فائے افتعال باشد تان ہمیشہ چون ای تکلا و ای تمرا لہذا اتخذہ کی دران یا تاشدہ شاذ گفتاند. اب قاعدہ آپ نے پڑھا کہ فائے افتعال میں اگر واو اور یا آ جائیں اور وہ واو اور یا اصلی ہوں تو پھر ان کو جو ہے تا کر کے تا میں ادغام کرتے ہیں. جیسے افادہ یا مبدل از حمزہ چون فائے افتعال باشد تان میں شول کہ یا مبدل جو ہے از حمزہ سے یا مبدل از حمزہ سے وہ یا جو مبدل ہو کس سے؟ حمزہ سے. یا مبدل از حمزہ وہ یا جو مبدل ہو حمزہ سے چون فائے افتعال باشد جب فائے افتعال میں آ جائے تان ہمیشہ تو تا نہیں ہوتی چون ای تکلا و ای تمرا جیسے ای تکلا اور ای تمرا. لہذا اتخذہ کی دران یا تا شدہ لہذا اتخذہ میں کہ دران اس میں یا تا شدہ یا تا ہو گئی شاذ گفتان تو شرفیوں نے اس کو کیا کہا ہے؟ شاذ کہا ہے. قاعدہ آپ نے پڑھا کہ باب افتعال میں فا کلمے کی جگہ پر واو اور یا اصلی آ جائیں کسی سے مبدل نہ ہو کسی سے یعنی غیر مبدل ہو کسی سے بدل کر نہ آئے ہوں تو پھر اس واو اور یا کو تا کر کے تا میں ادغام کرتے ہیں. جیسے
اتقدا، اتقدا اصل میں تھا اعتقدا، کیا تھا اعتقدا. اسی طرح اتصرا، اتصرا اصل میں تھا ایتصرا. لیکن اگر وہ کسی سے بدل کر آئے ہوں تو پھر ادغام نہیں کرتے، ان کو تا کر کے تا میں ادغام نہیں کرتے. لیکن ایتقلا، ایتقلا اصل میں تھا اتقلا، کیا تھا یہ یہاں حمزہ سے بدل کر آئی ہے. اسی طرح ایتمرا، ایتمرا اصل میں تھا اتمرا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں ادغام نہیں کیا، یہاں پر دیکھیں ادغام نہیں کیا. ایتقلا، ایتقلا میں یہ یا حمزہ سے بدل کر آئی ہے تو ادغام نہیں کیا. فا کلمے کی جگہ پر آئی، ادغام نہیں کیا. ایتمرا، ایتمرا میں یا جو ہے حمزہ سے بدل کر آئی ہے تو ادغام نہیں کیا. تو اتخذا کے اندر کیوں کر دیا؟ اتخذا اصل میں تھا اتخذا، اتخذا. پھر حمزہ یا ہو گئی، دو حمزہ جمع ہو گئے جی، پہلا مکسور ہے تو پھر دوسرے پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو دوسرے کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے. تو ماقبل میں کسرہ تو دوسرے کو یا سے بدل دیا تو ہوا ایتخذا. کیا ہوا؟ ایتخذا. پھر اس میں تو ادغام نہیں کرنا چاہیے، ادغام نہیں کرنا چاہیے جی، ایتخذا پڑھنا چاہیے. تو ادغام کیوں کیا؟ تو صرفی حضرات کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے. یہ کیا ہے؟ شاذ ہے. اب مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں کہ ان کے شذوذ کو دفع اس طرح فرماتے ہیں کہ اتخذا، وہ فرماتے ہیں کہ اتخذا میں جو تا ہے یہ اصلی ہے، کسی سے بدل کر نہیں آئی ہے. اتخذا میں جو تا ہے یہ اصلی ہے، یہ کسی سے بدل کر نہیں آئی. کہہ رہے ہیں کہ اس کا مجرد جو ہے وہ تخذا یتخذو ہے. کیا ہے؟ تخذا یتخذو ہے. اور اخذ یاخذو کا تخذا کے معنی میں ہونا، اخذ یاخذو کا تخذا کے معنی میں ہونا، کہہ رہے ہیں کہ یہ بیضاوی سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ بیضاوی، تفسیر بیضاوی جو مشہور تفسیر ہے، کہہ رہے ہیں اس سے واضح ہے. تو کہتے ہیں کہ اتخذا مثل اتبع ہے، اتخذا مثل اتبع ہے، جو ماخوذ ہے، لیا ہوا ہے، اس کو لیا گیا ہے کسے؟ طبیعہ سے. تو اس میں تا جو ہے اصلی ہے. تا کیا ہے؟ اصلی ہے. تو مصنف علیہ رحمہ کے استاد فرماتے ہیں کہ اتخذا میں یہ ایتخذا نہیں ہے بلکہ یہ اتخذا ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ تخیذہ ہے. اصلی کیا ہے؟ تخیذہ. اور پھر باب افتعال میں لے آؤ تو پھر باب افتعال میں کیا بناتے ہیں؟ تا اور حمزہ، تا اور حمزہ بناتے ہیں. تو اس کے اندر جو تا ہے وہ اصلی ہے، کسی سے بدل کر نہیں آئی ہے. تو قاعدے کے مطابق ہو گیا. اب یہ شاذ نہ رہا. جب تا اصلی ہے تو پھر ادغام درست ہے، جب تا اصلی ہے تو پھر ادغام کرنا درست ہے. افادہ، یا مبدل از حمزہ چو فائے افتعال باشد، یا مبدل از حمزہ، حمزہ سے جب فائے افتعال ہو تا نمے شود، تا نہیں ہوتی. چون ایتقل و ایتمرا، جیسے ایتقل اور ایتمرا. لہذا اتخذا، لہذا اتخذا کہ درا یا تا شدہ، کہ اس کے اندر یا جو ہے تا ہو گئی، یا تا ہو کر تا میں اس کا ادغام ہو گیا. شاذ گفتاند، صرفیوں نے اس کو کیا کہا ہے؟ شاذ کہا ہے. جناب استاد المرحوم، جناب ہمارے مرحوم استاد، برائے دفع شذوذ عام فرمودن، اس کے شذوذ کو دفع فرماتے تھے، اس کے شذوذ کو دفع کرنے کے لیے فرمودند فرماتے تھے. ہمارے استاد مرحوم نے ان کے شذوذ کو، ان کے شاذ ہونے کو دفع کرنے کے لیے فرمودند فرماتے تھے کہ تا در اتخذ اصلی اس، کہ اتخذ میں جو تا ہے وہ اصلی ہے. مجرد تخیذا یتخذو بداس، اور اس کا جو مجرد ہے وہ تخیذا یتخذو ہے، نہ اخذ یاخذو، نہ کہ اخذ یاخذو، نہ کہ اخذ یاخذو. وبودن تخیذا بمعنی اخذ، اور وبودن تخیذا بمعنی اخذ، اور تخیذہ کا اخذ کے معنی میں ہونا از بیضاوی واضح میں شود، یہ بیضاوی شریف سے واضح ہو جاتا ہے. پس اتخذ مثل اتبعس،
بس اتخذ جو ہے اتبع کی طرح ہے کہ ماخوذ از طبیعہ جو کہ ماخوذ از طبع جو طبع سے ماخوذ ہے، و تا یا اصلی اور اس کی تا کیا ہے؟ اصلی ہے۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں مصدر اور فعل میں سے اصل کون ہے؟ بصرہ اور کوفہ والوں کا اختلاف ہے، علماء بصرہ اور علماء کوفہ کا اختلاف ہے۔ بصری کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور کوفی کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ مطلقاً اصالت و فریت میں اختلاف نہیں ہے جی، اصالت و فریت میں مطلقاً اختلاف نہیں ہے، بلکہ صرف اشتقاق کے اعتبار سے اختلاف ہے، صرف اشتقاق کے اعتبار سے اختلاف ہے کہ اصل کون ہے۔ آیا مصدر جو ہے اشتقاق میں اصل ہے یا فعل؟ اس کے اندر اشتقاق میں اصل ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اشتقاق میں اختلاف ہے۔ اشتقاق کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ سے دوسرے لفظ بنے، ایک دوسرے لفظ سے دوسرے لفظ بنے، جو بنے وہ مشتق ہے اور جس سے بنے وہ مشتق منہ ہے، جو بنے اسے مشتق کہتے ہیں اور جو بنے اسے منہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ اختلاف جو ہے صرف اشتقاق کے اعتبار سے ہے، مطلقاً اصالت و فریت میں اختلاف نہیں ہے، مطلقاً اصالت و فریت میں اختلاف نہیں ہے کہ ہر اعتبار سے اصل کون ہے، ایسا نہیں ہے، صرف اشتقاق کے اعتبار سے اختلاف ہے۔